بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں بیت المقدس کے بارے میں۔ دنیا کے لیے بیت المقدس کیوں اتنا اہم ہے؟ آج کا ٹاپک آپ کو جاننا بہت ضروری ہے، تو کہیں مت جائیے گا، میرے ساتھ جڑی رہیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ امت مسلمہ کا قبلہ اول یروشلم اور اس کی عبادت گاہ، جس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی اور تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ عام طور پر شہر یروشلم کو بھی بیت المقدس ہی کہا جاتا ہے۔ یہ ان شہروں میں سے ایک ہے جنہوں نے نوع انسانی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے، جس کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثر انبیاء اسی شہر میں مبعوث ہیں۔ یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودوں کے لیے یکساں متبرک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر 17 ماہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تو یہی مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی منزل بنا۔ اسی مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سابق انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرائی۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء علیہ السلام کے مقابر ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے شہر مقدس پر 33 سال حکومت کی۔ اس تمام عرصے میں اسرائیلی فوجوں کو سکون بہت کم ملا۔ البتہ ان جنگوں کا نتیجہ بنی اسرائیل کے حق میں اس لیے بہت زیادہ مفید رہا کہ بنی اسرائیل جو قبائلی عصبیت کا شکار تھے، مختلف قبیلوں میں بنے ہوئے تھے، یہ ایک قوم بن گئی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی دلی خواہش تھی کہ وہ ایک معبد بنائیں، لیکن اسرائیلی روایت کے مطابق انہیں خواب میں بتایا گیا کہ اللہ کا مستقل گھر ان کے بیٹے کے عہد میں تعمیر ہوگا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت نشین ہونے کے بعد 1012 کافمی میں اس معبد کی تعمیر شروع کروائی۔ یہ عمارت اسی جگہ تعمیر ہوئی جسے داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ اس عمارت کی تعمیر 7 سال تک مسلسل جاری رہی اور 2 لاکھ افراد اس کی تعمیر میں مصروف رہے۔ بعد میں یہ عمارت ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہیکل سلیمانی فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا جس کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کے اندر پاک ترین جگہ بنائی گئی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی ریاست 2 حصوں میں بٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل فواہش، حرام کاری اور عیاشی میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ رجحان بن سلیمان علیہ السلام کو تخت پر بیٹھے 5 سال ہوئے تھے کہ شاہ مصری شاک نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی اور بغیر مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ ہیکل سلیمانی اور عبادت گاہ کی تمام قیمتی چیزیں شاہی خزانوں کے ساتھ لوٹ کر لے گیا۔ حزقیہ نے اپنے دور میں ہیکل سلیمانی کی عظمت کو بحال کیا۔ یہود کی پہلی قوم تباہی و بربادی بخت نصر کے ہاتھوں 598 کافمی میں ہوئی۔ اس تباہی میں نہ صرف ہیکل سلیمانی کا نام و نشان مٹ گیا بلکہ دیگر صحائف کے ساتھ ساتھ تورات بھی غائب ہو گئی۔ بخت نصر کے اس حملے کے بعد تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ 539 کافمی میں ایران کے پہلے کسریٰ نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ جب یہودی یروشلم واپس آئے تو انہوں نے یشوع بن یزدیق اور زربابل بن سالتی ایل کی قیادت میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر دوبارہ شروع کی۔ 516 کافمی میں یہ تعمیر مکمل ہوئی۔ 63 کافمی میں رومی جنرل پوسمائی کا محاصرہ کر کے ہیکل کو دوبارہ تباہ کر دیا۔ لیکن ہیرو کے دور میں جو رومی شہنشاہ کے بازگار کی حیثیت سے یہاں کا بادشاہ بنا، بیت المقدس نے دوبارہ سلیمان علیہ السلام کی عہد کی عظمت حاصل کر لی۔ کیپٹن وان ہیریو کے وسیع کردہ ہیکل کا رقبہ تقریباً 1000 فٹ تھا اور شان شوکت میں سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ ہیکل سے کسی طرح ہیکل کم نہ تھا۔ 70 عیسوی میں جب رومی شہنشاہ تیتس شہر میں داخل ہوا اور رومی سپاہی یہودیوں کا تعاقب کرتے ہوئے ہیکل کے اندرونی صحن میں داخل ہوئے تو ایک یہودی نے جلتی ہوئے مشعل ہیکل کو اندر پھینک دی، جس سے ہیکل میں آگ بھڑک اٹھی اور یہ جل کر راکھ ہو گیا۔
اس مرتبہ ہیکل کی تباہی خود یہودیوں کے ہاتھ ہوئی۔ 135 عیسوی میں جب دوبارہ معبد یعنی ہیکل تیار ہوا تو رومیوں نے اسے گرا کر اس کی جگہ ہل چلا دیے۔ 136 عیسوی میں رومی شہنشاہ ہیڈرین نے اسے دوبارہ آباد کیا اور شہر کا نام پہلے ایلیا اور بعد میں کسی اور نام سے اس کو پکارنا شروع کر دیا۔ اس بات کو فرنگی مورخین اور ماہرین آثار قدیمہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہیرو کا تعمیر کردہ ہیکل تباہ ہو جانے کے بعد صدیوں تک اس جگہ پر ملبے اور غلاظت کے ڈھیر پڑے رہے اور اسی وجہ سے یہودیوں سے لوگوں نے نفرت شروع کر دی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی معبد نہ تھا بلکہ کنڈر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے ان کنڈرات پر ایک مسجد کی تعمیر ہوئی۔ ایک قدیم سیاہ آرکلف نے بھی ایک سادہ مسجد کا ذکر کیا ہے جو 670 عیسوی میں مقدس مقامات کی زیارت کے لیے بیت المقدس آیا تھا۔ تقریباً اسی سادہ سی تعمیر کے 50 سال بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 72 ہجری یعنی 290 عیسوی میں مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصغریٰ کی بنیاد اٹھائی۔ یہ خلیفہ قبۃ الصغریٰ کی تعمیر ہی مکمل کر سکا۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام جو ادھورا رہ گیا تھا ولید بن عبد الملک نے مکمل کرایا۔ وہ مقدس مقامات جن کی بدولت یہ مقدس شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کی عقیدتوں کا مرکز ہے، اکثر و بیشتر شہر کے مشرق پہاڑی پر ایک احاطہ میں ہیں جس کو مسلمان حرم شریف اور یہودی بیت الحم کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ بیت المقدس کا مقدس ترین حصہ ہے۔ ڈاکٹر برکیلے کے بیان کے مطابق حرم شریف 35 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصغریٰ اسی حرم میں ہے۔ حرم میں جگہ جگہ بلند مقامات ہیں جنہیں مسلمان محراب کہتے ہیں اور ان کے سامنے نوافل ادا کرتے ہیں۔ حرم شریف میں 4 حوض وضو کے لیے اور 5 منبر واعظین کے لیے ہیں۔ مستورات کے لیے 3 مقصورے ہیں۔ اندرونی و بیرونی دروازوں کی تعداد 50 ہے۔ 1967 عیسوی میں مولانا شیر علی نے حرم شریف کا طول 1200 گز، عرض 660 گز اور دروازے 14 بتائے ہیں۔ احاطہ حرم کے اندر جو زیارتیں ہیں ان میں مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصغریٰ کے علاوہ اور بھی بہت سارے عمارات ہیں۔ اس کے علاوہ کرد سے آئے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھی بہت سارے یہاں تعمیر کردہ عمارات ہیں جن کا ذکر میں نے ابھی نہیں کیا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کا ذکر کریں گے تو آپ جان جائیں گے کہ بیت المقدس کی ہسٹری کیا ہے اور ابھی تک اس پہ کیوں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، یہودی کیا چاہتے ہیں، عیسائی کیا چاہتے ہیں اور مسلمان کیا چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو ضرور بتائیں گے کہ بیت المقدس کے بارے میں آنے والے دنوں میں کیا پریڈکشن ہے، کیا پیشن گوئیاں ہیں، یہ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ تب تک ابرار احمد کو اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، والسلام۔ لبيك يا أقصى لبيك يا أقصى لبيك يا أقصى لبيك يا أقصى یہ وقت ہے جان لڑانے کا، سیہونی نے للکار